A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پیارے بچوں، آج ہمیں شہریار نے جو آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 133 پر ایک غزل لکھی ہے، ایک غزل مرتب کی ہے، اسی کا دوسرا بند جو ہے وہی اسی کی تشریح ہمیں آج کرنی ہے۔ پہلے میں ان اشعاروں کو پڑھوں گا اور پڑھ کر اس کے بعد ان کی تشریح بھی کروں گا۔ آپ اچھی طریقے سے اپنی کتاب نکال کر اچھی طریقے سے دھیان دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اشعار اس طرح ہیں: زندگی جیسی توقع، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، یہ گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، گھر کی تعمیر تصور میں ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے، بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہو گئی، بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہو گئی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے۔ اب جدھر دیکھیں، آپ جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سے نہیں کچھ کم ہے، یہ الگ بات کہ پہلی سے نہیں کچھ کم ہے۔ اس کے بعد ہم ان اشعاروں کی تشریح کریں گے، تھوڑا دھیان توجہ چاہیے، دھیان دے دیں۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، یہ گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی کمی کا احساس ستاتا رہتا ہے، یہاں بے شمار الجھنیں ہیں، زندگی توقع کے مطابق نہیں ہے، ویسے بھی یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ویسے بھی یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی زندگی میں یا کوئی بھی چیز انسان کو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے، تصورات کو حقیقی شکل دینا مشکل ہے، تصور میں جس گھر کی تعمیر کا نقشہ ہے اس کو تعمیر کرنے کے لیے زمین کم پڑتی ہے، مطلب آدمی کی ہر خواہش اس کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو سکتی، بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہو گئی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے، جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں امید ہے کہ ان سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، مگر اس کا یقین نہیں ہے، مطلب بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملنا بہت مشکل ہے۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے، یہ دنیا بہت عجیب ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے مختلف چیزیں مختلف تعداد میں ملتی ہیں، ایک جگہ ایک چیز کم ہے اور کہیں ایک چیز زیادہ ہے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے اس کا:
آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ میرے محبوب تیری جدائی، شہریار فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تیری جدائی میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں، آج بھی تیری دوری کی وجہ سے اداس ہوں، یہ اور بات ہے اب پہلی سی اداسی نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ سوال جواب اس میں ہے، شہریار کی زندگی پر نوٹ وہ ہم نے لکھ دیا ہے پہلے ہی، حالہ زندگی خوب۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب یوں ہے، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے زخموں کو بھر کر خوشیاں حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ جواب اس کا ہے، گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے دل بہلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، شاعر کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، محبوب سے دوری شاعری کی اداسی کا سبب ہے، محبوب سے دوری شاعری کا سبب، محبوب سے دوری شاعری کی اداسی کا سبب ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ الفاظ جو جملوں میں استعمال کرنے ہیں، سپوز احساس، تصور، یقین، تقاضا، مجرم اور زنجیر، ان الفاظوں کو آپس میں مطلب ان کو استعمال کرو۔ سپوز احساس، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تصور، میں خدا کی قدرت کا تصور کیسے کر سکوں گا۔ یقین، میری بات پر یقین کیجیے۔ تقاضا، استاد ہر روز فیس کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ مجرم، ہر مجرم کو سزا ملے گی۔ زنجیر، پاگلوں کو زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ